یہ اعلان صرف ایک انسان کی پیدائش کا نہیں تھا، بلکہ پوری انسانیت کی کہانی کا آغاز تھا۔ آدم کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی اکٹھی کی الگ الگ جگہوں سے، کہیں کی لال، کہیں کی سفید، کہیں کی کالی، کہیں کی نرم، کہیں کی سخت۔ اسی لیے آج انسانوں کا رنگ بھی الگ، مزاج بھی الگ، عادتیں بھی الگ۔ پھر اس مٹی کو پانی سے گیلا کیا، گونتھا گیا، آکار دیا گیا، اور کئی سالوں تک وہ مٹی سوکھ کر سننے والے برتن جیسی ہو گئی۔ فرشتے حیرت سے دیکھتے تھے، یہ کیسا مخلوق بننے والا ہے۔ شیطان یعنی ابلیس پاس آتا، اس پتلے کو تھپ تھپاتا اور کہتا، یہ کھوکھلا ہے، میں اسے بہکاؤں گا۔ روح کا پھونکا جانا۔ پھر وہ لمحہ آیا، اللہ نے اپنی طرف سے روح پھونکی، مٹی کا پتلا زندہ ہوا، آنکھیں کھلیں، سانس چلی، دل دھڑک اٹھا، اور سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا نبی، سب سے پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام۔ سجدہ آدم۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ کہا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں کیسے جھکوں؟ یہیں سے بغاوت شروع ہوئی، ابلیس پر لعنت ہوئی، وہ رحمت سے دور ہوا، اور اسی دن اس نے قسم کھائی، میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ جنت کی زندگی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا، ہر نعمت، ہر آرام، ہر سکون ان کے لیے موجود تھا۔ اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی جوڑی بنایا تاکہ آدم تنہا نہ رہیں، لیکن اللہ نے ایک حد بھی طے کی، اس باغ کے تمام پھل تمہارے لیے ہیں، مگر اس ایک پیڑ کے پاس مت جانا۔ ابلیس کا دھوکہ۔ ابلیس نے چپکے سے قسم کھائی، آدم اور حوا کے قریب آیا، کہا، یہ پیڑ موت سے بچانے والا ہے، یہ پیڑ تمہیں جنت میں ہمیشہ رکھے گا، یہ پیڑ تمہیں فرشتہ بنا دے گا۔ دھوکے میں آ کر دونوں نے پھل چکھ لیا، اور اچانک ان کا لباس اتر گیا۔ انہوں نے جنت کے پتے توڑ کر بدن ڈھکا، دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی تھی۔ توبہ اور دنیا کا سفر۔ اللہ کی طرف سے فرمایا گیا، تم سب جنت سے نیچے اترو، اب زمین تمہارا گھر ہوگا، وہیں جیو گے، وہیں مرو گے، اور وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ آدم اور حوا جدا جدا زمین پر اترے۔ آدم علیہ السلام شری لنکا کی دھرتی پر، یعنی جبل سرندیب یا آدم پیک پر، اور حوا علیہ السلام جدہ کے قریب۔ دونوں بہت روئے، سالوں تک توبہ کرتے رہے۔ روایت ہے 40 سال تک آدم علیہ السلام صرف روتے رہے، پشچاتاپ، سجدہ، آنسو۔ آخرکار اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ انسانیت کا آغاز۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر کھیتی کی، اوزار بنائے، اپنے بچوں کو حلال حرام سکھایا۔ ان کی اولاد میں قابیل اور حابیل کا قصہ ہوا، جس میں پہلی بار خون بہا۔ یعنی آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، انسان غلطی کرے گا، مگر توبہ سے اٹھے گا اور رحمت سے راستہ پائے گا۔ آدم علیہ السلام کا پہلا قدم ہمیں بتاتا ہے کہ انسان گر سکتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں۔ سجدہ اسے اٹھاتا ہے، توبہ اسے سنبھالتا ہے، اور رب کی رحمت اسے بلند کرتی ہے۔ یہ کہانی انسانیت کی شروعات ہے، مگر سفر ابھی لمبا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم سنیں گے قابیل اور حابیل کی داستان، انسان کی پہلی جنگ اور پہلے خون کی چیخ۔